بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کافی عرصے کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ آج آپ کو میں ایک نئی چیز یا نئی فصل دکھا رہا ہوں۔ یہ کچھ لوگ تو سمجھیں گے کہ یہ جیسے ہمارے علاقے میں تلگنگ چکوال کے علاقے میں باتھو ہوتا ہے، یہ وہ لگا ہوا، لیکن اصل میں یہ باتھو نہیں ہے، یہ کینوا ہے۔ کینوا آپ اردو میں تو مجھے نام اس کا نہیں پتہ کیا کہتے ہیں، تو یہ کینوا کا میں لایا تھا بیج گھریلو استعمال کے لیے، تو تجرباتی طور پہ میں نے اسے یہاں پہ اپنے چھوٹے چھوٹے یہ ڈبے سے رکھے ہوئے ہیں، باکس بنائے ہوئے ہیں، میں تجربہ کرتے رہتا ہوں۔ تو یہ اس وقت اس کا یہ بیج بننا شروع ہو گیا، اگرچہ اس کے پودے کافی بڑے ہوتے ہیں، یہاں پہ اس کو وہ اتنی کھاد وغیرہ اور نیچے سے خوراک نہیں مل رہی، تو یہ پودے چھوٹی ہیں، تقریباً آپ کا 6-7-8 انچ کے بنے پودے۔ تو ابھی اس پہ یہ بننا شروع ہو گیا اس کا بیج۔ تو کینوا ایک ون آف دی سپر فوڈز میں آتا ہے۔ ابھی بھی یہاں پہ مارکیٹ کے اندر جو اچھی کوالٹی کا صاف ستھرا کینوا ہے، تقریباً ہمیں جو سعودی ریالز میں کی بات کریں تو 20 سے 30 ریال کا تقریباً 1 پاؤ سے آدھا کلو تک ملتا ہے۔ مختلف کنٹریز کا اس میں 3 ورائٹیز ہوتی ہیں۔ یہ اب میں نے تقریباً 3 باکسز میں لگایا ہوا ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ بیج بننا شروع ہو گیا۔ تو اس میں وائٹ کلر کا کینوا ہوتا ہے، ایک بلیک ہوتا ہے، اور ایک جو ہے ریڈ کلر ہوتا ہے، تو یہ 3 ہوتے ہیں۔ اگر مکس ہو تو تھوڑی سی اس کی پرائس کم ہو جاتی ہے، اور اگر ایک کلر میں ہو تو اس کا زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جو ریڈ کلر کا ہے اس کی تھوڑی سی پرائس زیادہ ہوتی ہے۔ وائٹ والا نارملی تھوڑا کم ہوتا ہے، 4-5 ریال ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت پودے ہیں، تو اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے یہ ٹوٹل جیسے میں نے کہا 5 سے 6 انچ کے ہیں۔ تو یہ ایک نئی چیز ہے، نئی فصل ہے، اور جو لوگ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں، جو آٹا وغیرہ ڈائبٹیز کا پرابلم ہوتا ہے اور کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ اس کو مختلف طریقوں سے پکایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کا آٹا بنا کے، ہمارے گھر میں تو ہم اس کا آٹا بناتے ہیں، پیستے ہیں، پیس کے پھر دوسرے آٹے کے اندر مکس کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے دودھ کے اندر دلیے کی طرح پکا کے کھاتے ہیں۔ تو مختلف ڈشز ہیں، وہ آپ نیٹ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ہے یہاں پہ بڑا زبردست یہ اگ گئے۔ میں نے جسٹ تجرباتی طور پہ تھوڑا سا بیج پھینک دیا تھا، تو باقی اس کا ہیلتھ بینیفٹس آپ خود دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، یہ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اپنے ایک تجربہ شیئر کروں۔ تو دکھنے میں یہ باتھو کی طرح لگتا ہے۔ باتھو کو ہر کوئی اپنے اپنے علاقوں میں کس نام سے پکارتا مجھے نہیں پتہ، لیکن ہمارے علاقے میں باتھو کہا جاتا ہے۔ تو اس کی طرح کے یہ اس کے یہ دیکھیں، آپ کو یہاں پہ بڑے اس کے بیج بن رہا ہے۔ تو جب انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گا، جب اس کا بیج بن جائے گا، تو اس وقت بھی پھر آپ کو اس کا اینڈ رزلٹ دکھائیں گے کہ یہ کیسا ہے۔ یہ شوقین حضرات جو ایسی ڈفرینٹ قسم کی فصلیں وغیرہ تیار کرتے رہتے ہیں، یا جو ریئر نایاب چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے ہے، وہ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بیج بڑے اسٹور سے مل جائے گا، پاکستان میں بھی مل جائے گا، جو یہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں سپر اسٹور وغیرہ، پنڈی اسلام آباد میں، اس طرح لاہور وغیرہ میں، تو وہاں سے آپ اچھی کوالٹی کا لے کے تو تھوڑا تجربہ کر سکتے ہیں۔ گرین ریڈ کلر والا بھی، بلیک بھی اور وائٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ وائٹ ہے، یہ ٹوٹل وائٹ تھا، جو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ اور یہاں پہ بیچ میں نے ایک اور چیز بھی لگائی تھی، وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی، وہ چیا سیڈ تھا۔ تو یہ جو پودا ہے بیچ میں، یہ چیا سیڈ کا، یہ والا جو بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ تو لاسٹ ٹائم چیا سیڈ بھی ٹرائی کیا تھا، چیا سیڈ بھی اگ جاتا ہے اور اچھا اگتا ہے، لیکن چیا سیڈ میں تھوڑا سا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جب فصل بالکل تیار ہو جائے اور اس وقت اگر بارش وغیرہ ہو جائے
تو پھر اس کا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اب ہوتا ہے کہ لسدار مادہ اس کے بیج میں سے نکلتا ہے گلا ہونے پر، تو جس کی وجہ سے پھر وہ خراب فصل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اور تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس میں کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ ابھی کینوا جس طرح سے یہ لگ رہا ہے تو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ زیادہ کیا کہتے ہیں رف اینڈ ٹف فصل ہے، اس کو زیادہ کیئر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی جس طرح کہ یہ اس کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا تھا چیا سیڈ، یہ لاسٹ ایئر بھی لگایا تو یہ دیکھا تھا کہ جب تھوڑی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے یا اس طرح سے تو اس کے پتے اس طرح سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا یہ زیادہ آپ کہہ لیں کہ نازک مزاج ہے۔ جبکہ یہ کینوا یا جسے آپ ولایتی باتھو کہہ لیں، اگرچہ ہے تو نہیں باتھو جس میں کہہ رہا ہوں، تو یہ اس کے مقابلے میں بہت اچھا اگا ہے اور کافی ہیلدی پودے ہیں۔ تو یہ آپ بھی تجربہ کیجئے، اس کے فوائد دیکھیں، اور اس میں پروٹین کافی ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹس کم ہوتے ہیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایسٹروناٹس وغیرہ جاتے ہیں خلا میں، ان کی خوراک میں بھی کینوا شامل ہوتا ہے، ڈارک چاکلیٹ وغیرہ ہو گئی، کینوا ہو گیا، تو یہ سپر فوڈ کے اندر یہ بھی آتا ہے۔ اس کے فوائد آپ دیکھیں، اور جن لوگوں کے پاس جگہ کم ہو، زیادہ بڑی جگہ نہ ہو، اور وہ کوئی ایسی فصل اگانا چاہیں جو انہیں اچھا ریٹرن دے، تو وہ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ ٹریڈیشنل مارکیٹ میں نہیں بکتا۔ آپ جس طرح کہیں کہ جی غلہ منڈی میں جا کے کینوا بیچے، تو غلہ منڈی والوں کو کینوا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو پراپر یا تو بڑے سٹورز ہیں جن میں لوگ خریدتے ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں گے جی میرے پاس ہے، اور آپ دیں گے۔ اور دوسرا جو اب سب سے بڑا مین سورس آف کیا کہتے ہیں چین ہے، فوڈ چین ہے، وہ آن لائن ہے۔ آپ آن لائن اپنے ایڈورٹائزمنٹ کریں گے اور جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں وہ خود ہی آپ تک پہنچ جائیں گے، آپ سے رابطہ کر لیں گے، تو پھر آپ اس طرح سے اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں غلہ چاول اور گندم کی طرح نہیں یوز ہوتا، اس کا استعمال کم ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ اس کی پرائس، اس کی جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں اس کے مطابق پھر اس کی پرائس بھی وہ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت زبردست لش گرین۔ اور پھر اس کا عام طور پہ اس کا جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کا اوپر سے یہ جو بیجوں والا حصہ آپ سٹا کہہ لیں، بالی کہہ رہے ہیں، جس طرح ہم جوار اور باجرے کی کاٹ لیتے ہیں، تو اس کا بھی اسی طرح سے اوپر سے حصہ کاٹ لیا جاتا ہے، باقی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ یہ ایک آج آپ کے لیے نئی معلوماتی ویڈیو میں نے کہا شیئر کر دوں، اگر کوئی دوست انٹرسٹڈ ہو ایسی نئی تجربات میں تو وہ یہ بھی تجربہ کر سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔